شمائل بتاؤں گا کہ دانت کھلتے تھے تو کیسے نظر آتے تھے، آنکھوں میں کیسا نور تھا، ماتھا کتنا کشادہ تھا، ناک کیسے اونچا تھا۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو شمائل بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، جسم کے اعضاء میں کس طرح سے اللہ نے خوبصورتی کو بھر دیا تھا کہ اللہ کے اس صحابی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے جن کا نام حسان بن ثابت ہے، اور اس نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہر عیب سے پاک، اس طرح سے مجسم حسن اور مجسم اخلاق کے ساتھ آپ کو بنایا گیا کہ رب نے جتنی خوبصورتی تھی آپ ہی میں ڈال دی۔ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ بتاؤ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں انشاءاللہ موضوع اگلے جمعے کو لوں گا۔ یہاں اس موقع پر بجائے اس کے کہ میں یہاں دعا کروں، ابھی صرف 5 منٹ آپ سے لوں گا کہ ہماری انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ اس جمعے سے کچھ اپنے ان دوستوں کو جو دین کی محنت کر رہے ہیں حلقات تعلیم القرآن میں، اس کے علاوہ دروس میں، اور مزید یہ کہ محنت کر رہے ہیں دین کے اس میدان میں، وزارت اوقاف نے بھی ہمیں کچھ شہادات دیے ہیں۔ میں ان میں سے پہلے یعنی مرحلے کے 10 آدمیوں کو بلاؤں گا، وہ اپنی جو ہے یہاں سے سرٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ انعام حاصل کریں۔ آئندہ جمعے اور اس سے آئندہ جمعے اور دیگر جمعوں میں انشاءاللہ اپنے ان تمام کارکنوں کو جو دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت میں ڈالے ہوئے ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ کھڑا ہونا ہوگا۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جان دیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ پورے ہم عزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں آپ بتاؤں فتنوں کے اس دور میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ عورت کو آزادی کتنی دی جائے، اور اس بحث میں وہ بات جو آج میں بتا نہیں سکتا وہاں بحث کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بحث یہ ہو رہی ہے بتا دیتا ہوں، جس میں سارے ملکوں کے نمائندے موجود ہیں۔ بحث یہ ہو رہی ہے کہ عورت کو اپنی خواہش عورت کے ساتھ پوری کرنے کا بھی حق دیا جائے۔ قوم لوط اور لواطت مردوں میں پہلے تھا، عورتوں کی لواطت بھی یہ قدیم زمانے سے ان کافروں کی ہے، اور اس نظام کو کیوں آج پھیلایا جا رہا ہے؟ میں یہاں ایک پیغام دیتا ہوں کہ کفر تو تباہ ہو ہی چکا اپنے معاشرے میں، اپنی فحاشی میں، اپنی عریانی میں۔ انہیں اب فکر لگی ہوئی ہے اسلامی ملکوں کی۔ یہ جو قانون بن رہے ہیں نا جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی، یہ ہمارے لیے ہماری فکر میں وہ بیٹھے ہیں کہ افغانستان میں کیسے فحاشی پھیلائیں، پاکستان میں کیسے فحاشی پھیلائیں، مسلمان ملکوں میں کیسے فحاشی پھیلائیں، مکہ اور مدینہ میں کیسے فحاشی پھیلائیں۔ حتیٰ کہ حدود پر بحث ہو رہی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے، شرابی کو درے لگانا یہ ظلم ہے، قاتل کو جو ہے قصاص میں قتل کرنا یہ جرم ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ بتاؤ ہم یہ کبھی برداشت کر سکتے ہیں؟ بتا دینا چاہتا ہوں کفر کی تمام ان جنرل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان شیطان کے ایجنٹوں کو کہ ہم مسلمان زندہ ہیں، تم قانون بناؤ، ہم کسی قانون کے پابند نہیں، ہم پابند ہیں تو رب کے قانون کے پابند ہیں۔ میرے دوستو، اعلان یہ میں اپنی زبان سے مسلمانوں کی طرف سے کر رہا ہوں، ہم کسی کے قانون کے پابند نہیں ہیں، ہم شریعت محمدی کے پابند ہیں۔ آپ قانون بناؤ، ایسے قانون کو توڑ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ مومن عورتیں، مسلمان خواتین تمہارے ملکوں میں آ کر بھی حجاب کر کے یہ ثابت کریں گی کہ ہم مومنہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسلام کی نشأت ثانیہ کا وقت آ چکا ہے۔ میرے دوستو، کفر اپنی آخری ہتھ کنڈوں پر پہنچ چکا ہے۔ NGOs کے تمام ادارے اس فکر میں ہیں کہ کافروں کے اور ملک کی معیشت اور معاشرت کو مسلمان ملکوں میں کس طرح سے نافذ کر دیا جائے۔ انہیں ایک پیریڈ دیا گیا ہے، امداد دی جا رہی ہے، اس کے سکول کھولے جا رہے ہیں، ثقافتی میلے کرائے جا رہے ہیں۔ سیرت منانے والوں فکر کرو، ہمارے پیارے رسول کی شریعت کے خلاف کہاں کہاں کن کن اسمبلیوں میں قانون بنائے جا رہے ہیں۔ ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم صرف کشمیر کے محاذ پہ مجاہد نہیں، ہم صرف چچنیا کے محاذ پر مجاہد نہیں، ہم صرف اقصی کی آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ یہ ثابت کر رہے ہیں الکفر ملت واحدہ۔ کائنات ارض کے تمام کافر اگر مسلمانوں کے دشمن ہیں اور حقیقت میں دشمن ہیں، اگر وہ اعلان جنگ کر چکے ہیں تو ہم بھی یہ بتا دیں گے کہ ہمارے مسلمان مجاہد
ہر محاذ پر ان کے ساتھ ٹکرا کر یہ ثابت کر دیں گے کہ آج بھی طارق بن زیاد زندہ ہے، آج بھی صلاح الدین ایوبی زندہ ہے، آج بھی ایسے صحابہ کی روح رکھنے والے زندہ ہیں جو کٹ جائیں گے، اپنی کشتیوں کو جلا دیں گے، سمندروں میں کود جائیں گے، لیکن یہ ثابت کر دیں گے کہ اللہ کے سپاہی کسی کے آگے جھکا نہیں کرتے۔ کہو اللہ اکبر۔ اب میں یہ جلدی جلدی جن کے نام لوں بغیر کسی ترتیب کے جلدی آ جائیں۔ یہ ڈاکٹر نذیر علی خان صاحب تشریف لائیں، محمد مقصود عالم صاحب تشریف لائیں، اس طرح سے سید حسام الدین شاہ صاحب تشریف لائیں۔ اب آتے جائیں مجھ سے لیتے جائیں۔ بھائی سید حسام الدین شاہ صاحب لے لیجیے، بھائی مقصود عالم صاحب جزاک اللہ خیر، مسافہ بعد میں کر لوں گا۔ بھائی فخر امین صاحب تشریف لائیں، حاجی امین اللہ قریشی صاحب تشریف لائیں، جلدی آ جائیں اور دعا سے پہلے مت اٹھیں۔ میں ایک درخواست، ابھی 5-6 انعام ہیں باقی، دعا آج کا خلاصہ ہے کیونکہ جو عہد کر چکے ہیں رب گواہ بن جائے، انشاءاللہ جنت ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آئیے بھائی ناصر جمیل صاحب تشریف لائیں، فخر امین صاحب، بھائی حاجی محمد اسماعیل صاحب محافظہ حولی، بھائی کلیم احمد خان صاحب جلدی آ جائیں تاکہ دعا مانگوں میں، حافظ محمد یعقوب صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، جزاک اللہ خیر، حافظ یعقوب صاحب السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائیں، کریم خان السلام علیکم، حاجی شجاع الدین ملک صاحب، حاجی محمد شکیل صاحب، یہ 3 انعام ہیں، جلدی آ جائیں، السلام علیکم، اللہ قبول فرمائے۔ فخر امین صاحب کا جو ہے بھائی شیخ عبد الرحمن صاحب لیجیے۔ اگلے انشاءاللہ جمعے میں اپنے ان تمام جرنیل جتنے بھی کارکن ہیں اور عہدیداران ہیں سینئر ان کو انشاءاللہ انعام دوں گا۔ حاجی شکیل صاحب جزاک اللہ خیر۔ آؤ مل کر دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دین اسلام کے کاموں میں قبول فرما لے۔ دیکھیں یہ نوجوان منصب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، کوئی قرآن کی کمیٹی میں ہے، کوئی دعوت کی کمیٹی میں ہے، کوئی میڈیا کی کمیٹی میں ہے، کوئی حلقات تعلیم القرآن کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کوئی کسی حلقے کا اسپانسر بنا ہوا ہے۔ ہم بغیر کسی سے چندہ لیے ہوئے ایک ایسی ٹیم بنا چکے ہیں کہ آپ کو ایک دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے 23-25 جو مراکز ہیں ان کے اندر آپ مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجئے، قرآن کا فہم حاصل کیجئے، اور ہر بدھ کو جہاں یہاں درس ہو رہا ہے اس میں شرکت کیجئے۔ آپ میرے دوستوں میں صاف آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس وقت اپنے آپ کو ماحول کی آلودگی سے بچائیں۔ اس وقت کافروں کے کفر سے بچانے کے لیے، ماحول کی آلودگی سے بچانے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، نفس کے شر سے بچنے کے لیے مسجدوں کے ماحول میں آ جائیں اور ارادہ کر لیں انشاءاللہ زیادہ وقت ہم مسجدوں میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن کے حلقے کھلے ہیں ان میں قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے جو درس ہوتے ہیں بدھ کے دن اسی مسجد میں، اور سنیچر کو مسجد شملان میں، ایک سنیچر مسجد شملان میں ہوتا ہے اور ایک ہفتے کو مسجد جمیہ خیتان میں، اس طرح سے ہم جڑتے چلے جائیں، جہاں جہاں دین کی مجلس ملے، دعوت و تبلیغ والے ملیں، کہیں بھی دین کی بات ہو رہی ہو جڑ جاؤ، اپنی حفاظت کرو، وگرنہ ہر طرف سے یلغار ہے، کفر کی یلغار ہے، ہر طرف سے باطل فرقوں کی یلغار ہے، عذاب الہی آ رہے ہیں، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ابھی انڈونیشیا کے اندر زلزلہ آیا ہے، اسی ہفتے میں ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے، اسی ہفتے میں پاکستان کے اندر طوفان کی ہوائیں چلی ہیں جنہوں نے چھتوں کو کھیڑ کر پھینک دیا ہے، ژالہ باریاں ہو رہی ہیں، کس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو؟ توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، بچوں کی اصلاح کرو، گھروں کے ماحول میں اصلاح کا دامن لو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ یہ رکا ہے کہ ایک اعجاز احمد بٹ صاحب کے نانا پاکستان میں فوت ہو گئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بھائی اشرف بخاری صاحب کے بھائی سید اظہر حسین اصغر علی صاحب ملتان میں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر ظہور صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بھائی اشتیاق احمد صاحب، حاجی اشتیاق احمد جو ہمارے ساتھ حج پر بھی گئے، ان کے نسبتی برادر نسبتی اور پھوپھی پاکستان میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ظفر انصاری صاحب جو کہ ہمارے ایک دوست کے بہنوئی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ
جو ہے مریض ہیں اور ان کا دل کا آپریشن ہونے والا، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ایک اور دوست نے خط بھیجا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ بیٹی اور بہو جو ہے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین پر چلائے، اور بیٹے اور بیٹوں کے لیے دعا کریں اللہ دین پر